اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل همزۃ لمزہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم واجب الاحترام سامعین حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں اللہ کے فضل و توفیق سے میں چند ایسے اعمال کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان ان کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ویل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ویل ان کا مطلب ہوتا ہے تباہی اور بربادی۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ ان لوگوں کے لیے تباہی ہے، اس شخص کے لیے تباہی ہے جو روبرو تانا زنی کرنے والا اور پس پشت عیب جوئی کرنے والا ہے۔ یعنی آج کا موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ جو اسلوب ہے کہ اس نے بالکل لوگوں کے مزاج اور حالات کے مطابق مختلف اسالیب، مختلف طریقے اختیار کیے ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ انسانوں کو مخاطب کیا ہے کہ انسانوں کے ظاہر مزاج الگ الگ ہیں۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو نرمی کے ساتھ بات کی جائے تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سختی کریں گے تو بات سمجھ آئے۔ بعض ترغیب کے اسلوب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ جب آپ فضائل بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ عمل کریں گے تو یہ جنت ہے، اس کے باغات ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور یہ اس کا انسینٹیو ہے۔ اور بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ جب تک ان کو ڈرایا نہ جائے اور ان کو خوفزدہ نہ کیا جائے وہ کسی چیز سے باز آنے والے نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دونوں اسلوب استعمال فرمائے، ترغیب بھی اور ترہیب بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے وہ بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ بشیر کا مطلب یہ ہے کہ خوشخبری دینے، جنت کی، اس کی نعمتیں کی، اللہ کے انعامات کی۔ اور نذیر کا مطلب یہ ہے کہ ڈرانا، خوفزدہ کرنا کہ اگر تم اس کام سے باز نہ آئے تو اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو محض نرمی کے اسلوب میں، ترغیب کے اصول میں بیان نہیں فرمایا، بلکہ ترہیب کا اصول بھی اختیار فرمایا، اور بعض اعمال کو انجام دینے کے نتیجے میں جو سرزنش ہو سکتی ہے، جو بعض پرس ہو سکتی ہے، جو سختی ہو سکتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کا مزاج اسی نوعیت کا ہے کہ محض اخلاقی تربیت پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ قانون بنایا کہ بہت سارے لوگ تو صرف اخلاقی تربیت سے معاملہ سمجھ جائیں گے، لیکن بعض کے لیے قانون ضروری ہوتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ جو لفظ استعمال کیا نا، ویل، تباہی ہے، بربادی ہے، شدید آزمائش ہے، اور جہنم کی آگ ہے۔ بعض مفسرین نے ویل کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ویل سے مراد اصل میں جہنم کا ایک طبقہ ہے، ایک درجہ ہے کہ جس کے اندر کسی جرم کے ارتکاب کرنے والے لوگوں کو پھینکا جائے۔ تو اب یہ قرآن مجید کا یہ جو انداز ہے کہ مختلف جگہ پر قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ویل ہے فلاں اور فلاں قسم کے لوگوں کے لیے۔ آج میرا موضوع یہی ہے کہ ہم ذرا دیکھیں کہ وہ مقامات کون سے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو
ویل سے، تباہی سے اور آزمائش سے بچا سکے۔ پہلی جگہ مختصر سا میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا، اس میں سے پہلا مقام جو ہے وہ اللہ رب العزت یہ 30ویں پارے کے اندر مشہور آیت اور یہ صورت ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے تباہی اور بربادی ہے، ویل ہے، جو روبرو تانا زنی کرنے والا ہے اور پس پشت عیب جوئی کرنے والا ہے۔ ایسا شخص کہ جو لوگوں کی عزت کرنا جانتا نہیں، تانا زنی کرتا ہے، بدتمیزی کرنے والا ہے، لوگوں کی عزتوں کو اچھالنے والا ہے، اور اگر کوئی سامنے موجود نہ ہو تو عیب جوئی کرتا ہے، اگر تو اس میں وہ عیب ہے تو یہ تو ہو گئی غیبت، اور اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے تو یہ بہتان جو غیبت سے بھی بڑا ہے۔ تو ایسا شخص جو عیب جوئی کرنے والا ہے اور لوگوں کے روبرو تانا زنی کر کے ان کو اذیتوں کے اندر مبتلا کرنے والا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ، ایسے شخص کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو اس کردار کا مالک ہے، اس رویے کا مالک۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مروی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں بدترین لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں کہ بدترین لوگ کون ہوتے ہیں؟ عرض کی گئی کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے جو چغلی کرتا ہے اور دو محبت کرنے والے دوستوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیتا ہے، فساد ڈال دیتا ہے، اور جو پاک لوگ ہیں ان کی عیب جوئی کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ چغل خوری اور تانا زنی اور یہ جس طرح لوگ غیبت اور بہتان ایک سماجی رویے کے طور پر اس کو ہم سارے، اللہ معاف فرمائے، ہم سب بھی کسی نہ کسی درجے میں اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ اب یہ قرآن مجید کے یہ الفاظ ہم نے سنے، تقاضا ہے کہ جتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اسے بچائیں، اس لیے کہ یہ ایسا جرم اور گناہ ہے کہ جس کی کوئی توبہ بھی نہیں۔ بندہ کو گناہ کرتا ہے، اس کی توبہ ہے، لیکن یہ بہتان لگانا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، اس کی کوئی توبہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی حکم اگر ہم سے ٹوٹ گیا، پامال ہو گیا، توبہ ہے۔ بندے کے ساتھ اگر کوئی ظلم یا زیادتی یا اس کی عیب جوئی کر دی، اس کے ساتھ کوئی اس کی عزت کو اچھال دیا، تو اب اس کی توبہ کوئی نہیں ہے۔ تلافی کریں، اگر ہو سکتی ہے جا کے اس سے معافی مانگ لیں۔ اتنے ہم بہادر نہیں ہیں کہ لوگوں کے بارے میں پہلے غلط کومنٹس کریں اور پھر جا کے ان سے جا کے معذرت کریں۔ بعض مخصوص حالات کے علاوہ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اس کے عیب کو بیان کریں اور اس کے بارے میں ایسے غلط قسم کے تبصرے کریں۔ یاد رکھیے کہ اس کی توبہ صرف یہی ہو سکتی ہے کہ جا کے اس سے معافی مانگے، اور اگر ہم اس سے معافی مانگ لیں، وہ معاف کر دے تو اس کی مہربانی ہے۔ اگر وہ آدمی فوت ہو گیا جس کے بارے میں ہم نے غلط باتیں کی تھی، قصدن کی تھی، تو پھر اس کی توبہ شاید یہی ہو سکتی ہے کہ بندہ مسلسل اس کی بلندی درجات کی دعا کرتا رہے، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے اور اپنے لیے توبہ کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر۔ ورنہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کی عیب جوئی کرنے والا ہے تو سنیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں سنیے کہ جس میں واضح طور پر آتا ہے کہ جو آدمی کسی دوسرے کی عیب جوئی کرتا ہے، اصل میں اپنی نیکیاں اس کے پلڑے کے اندر ڈال دیتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بتایا گیا، یہ رسالہ کشیریہ کے اندر یہ واقعہ ہے
ان کو بتایا گیا کہ کسی آدمی نے آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی ہیں، غیبت کی ہے، آپ کی چغل خوری کی ہے. انہوں نے جس آدمی کے بارے میں خبر ان کو دی گئی تھی کہ اس نے آپ کی غیبت کی ہے، تو انہوں نے اس کی طرف مٹھائی بھیجی اور ساتھ یہ پیغام بھیجا کہ بالا گیا نہیں انک اہدیت الی حسناتک فکافاتک، مجھے خبر پہنچی ہے کہ تو نے اپنی نیکیاں میرے حوالے کر دی ہیں، تو یہ مٹھائی کی صورت میں میری طرف سے بھی ہدیہ قبول کی. آپ نے اپنی نیکیاں مجھے ہدیہ کر دی ہیں کہ میں اپنی نیکیاں برباد کر رہا ہوں، خواہ بخواہ دوسرے آدمی پر تبصرہ کر. میں نے عرض کیا کہ بعض مخصوص حالات میں جب شر سے بچنا یا کسی کو بچانا مقصود ہو، تو بعض مخصوص حالات کے علاوہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے بھائی کی پردہ پوشی کریں. تو پہلا مقام جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج کا موضوع ہے ویل، ویل بربادی ہے، تباہی ہے. کن کے لیے؟ تو پہلا شخص وہ ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ جو روبرو تانا زنی کرنے والا ہے اور پشت پیچھے عیب جوئی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے. دوسرا فرد اور دوسرا شخص جس کے لیے یہی الفاظ استعمال ہوئے، وہ شخص ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے لیکن اپنی نمازوں سے غافل ہے. فویل للمصلین، ویل ہے، تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی اور کاہلی کرنے والے ہیں. اس کا معروف ترجمہ یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن اس کا ایک بڑا شاندار ترجمہ جو ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کیا ہے. انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ بس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہے، جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہے. اس پہ بریکٹ کے اندر یہ لکھا کہ جو یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں لیکن حقوق العباد سے بے خبر، لیکن حقوق العباد کو نہیں پہچانتے. یہ وہ نمازی ہیں کہ جنہوں نے اصل میں نماز کی روح کو فوت کر دیا، وہ اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہے. اس لیے کہ نماز صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کو ہماری نمازوں کا محتاج ہے. بھئی ہمارا رب تو وہ ہے کہ زمین کا ذرہ ذرہ اس کی عبادت کے اندر اور اس کی حمد و ثنا کے اندر ہر لمحہ مشغول ہے. یہ ہماری نمازیں، اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے. یہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ تو اصل میں اپنے رب کے سامنے سرنڈر کرنا ہے. کیا میرے رب، میں آ گیا، میں تیرا بندہ ہوں. ایسے تکبیر تحریمہ کہہ کے ہر چیز کو پیچھے پھینک کے آدمی اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، اپنی نظریں اور گردن جھکا لیتا ہے، رکوع میں اور سجدے میں جاتا ہے. اپنے جسم کا سب سے بلند اور قیمتی حصہ، اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو اور اپنے ناک کو جس کو اونچا رکھنے کا اسے بڑا شوق ہے، اس کو اللہ کے حضور رگڑتا ہے، سرنڈر کر کے اعلان کرتا ہے کہ اے میرے رب، میں تیری بارگاہ میں آ گیا اور میں تیرا ایک عاجز اور بالکل کمزور بندہ ہوں، تیرے حضور حاضر ہو گیا. تو نماز تو اصل میں ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ اپنی بندگی کا اعلان کریں کہ ہم اپنے رب کے بندے ہیں، کسی اور کے نہیں. تو نماز اصل میں سکھاتی کیا ہے؟ نماز کی روح کیا ہے؟ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بڑا یہ زبردست یہ جملہ لکھا. انہوں نے کہ وہ لوگ جو ان نمازیوں کے لیے اصل میں ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہے، یعنی حقوق اللہ کو پہچانتے ہیں لیکن حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو نہیں پہچانتے. یہ وہ نمازی ہیں جو نماز کی روح سے بے خبر ہے کہ نماز کس طرح ہمیں سماج کے ساتھ جوڑتی ہے. آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں،
اب کوئی ذات برادری کے اعتبار سے نہیں بیٹھتا ہوگی فلاں برادری ہے پہلے ہوگی فلاں بعد میں ہوگی، کوئی امیر اور غریب کے اعتبار سے نہیں بیٹھتا، کوئی اعلیٰ اور ادنا نہیں ہے، جو آ گیا بیٹھ گیا جہاں جگہ مل گئی۔ نماز کس طرح سماجی طور پر اللہ کے بندوں کے حوالے سے ہماری جو اپروچ ہے اس کو کس طرح ٹھیک کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ تم میں سے اعلیٰ آدمی، زیادہ نیک آدمی، جس کے تقوی اور طہارت پر تمہیں زیادہ اعتماد، اس کو آگے کھڑا کرو اپنی امامت کے لیے، اپنی اس کی ابتدا کے اندر تم اپنی نماز کو ادا کرو۔ نماز تو ہمیں طہارت کا سبق دے رہی ہے، ہمیں زندگی کے اندر ڈسپلن سکھا رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی، محبت، الفت، یگانگت، اتحاد، ان چیزوں کو فروغ دے رہی ہے اور اس کی تربیت دے رہی ہے نماز۔ یہ نماز ہے۔ لیکن اگر بندہ ادھر نماز پڑھ کے اور یہ ساری چیزیں جو نماز سے اس نے سیکھی تھی یا سیکھنی چاہیے وہ ادھر ہی چھوڑ کے اور مسجد سے باہر نکلا تو اب وہ نہیں ہے جو اندر تھا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، تباہی اور بربادی ہے جو اپنی نمازوں کی حقیقت اور اس کی روح سے بے خبر ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص کو انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی نماز کا ایک ظاہر ہے اس کے مطابق نماز کو ادا کرنا، اور ایک اس کا باطن ہے اس کے مطابق نماز کو امپلیمنٹ کرنا۔ یہ ہے اصل میں نماز کا فلسفہ۔ ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی، مناسب انداز میں نماز پڑھی، تو آپ نے اس کو روکا اور کہا کہ اللہ کے بندے یہ کتنی دیر سے ایسے نماز پڑھتے ہیں؟ اس نے بتایا جی 40 سال سے۔ تو آپ نے فرمایا گیا بندہ خدا، اگر تم نے اسی طرح نماز پڑھتے رہے اور اللہ کے رسول کے حضور قیامت کے دن تم حاضر ہو گئے، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنے والے نہیں ہوگے جو خدا اور رسول کا منشا اور جو خدا اور رسول کی تربیت۔ تو پھر آپ نے اس کو تربیت دی کہ اپنی نمازوں کو مختصر کر دو، لیکن اپنے رکوع اور سجدوں کو طویل کر دو، قرات کم کر دو، لیکن اطمینان کے ساتھ رکوع، سجدہ اور نماز جتنی بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کو اطمینان کے ساتھ پڑھیے۔ اگر انسان ظاہری خشوع و خضوع کو ملحوظ نہیں رکھتا اور نماز کی باطنی حقیقت سے واقف نہیں ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر۔ تو لہٰذا یہ دوسرا پوائنٹ ہے جہاں پر قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا۔ تیسری جگہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں کہ ایک اور طبقہ اور ایک اور فرد وہ بھی ویل میں ہے، تباہی میں ہے، بربادی میں ہے، جس کا دل سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی فرد کو پتھر دل پیدا نہیں فرمایا۔ میں اکثر اس موضوع پر بات کرتا رہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے، اور انسان کو نرم دل بنایا ہے، لیکن یہ دل پتھر کب بن جاتا ہے؟ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ پتھر دل لوگ جو ہیں وہ جہنم کے گڑھے میں ہوں گے، تباہی اور بربادی ان کا مقدر و نصیبہ ہوگی۔ یہ انسان کا دل پتھر کب ہوتا ہے؟ جب وہ دل کی آواز کو نہیں سنتا۔ یہ حدیث اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہارا جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو
تمہارے دلوں کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، اگر توبہ کر لو واپس آ جاؤ تو وہ سیاہ دھبا ختم، دل بھی زندہ، فطرت بھی اسی طرح ایکٹیو۔ اور اگر انسان توبہ نہ کرے، رجوع نہ کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ دبا اگلے گناہ سے بڑا ہو جاتا ہے، پھر اگلے گناہ سے اور بڑا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان کا دل سیاہ ہو گیا، اب وہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ یہ جو ختم اللہ علی قلوبہم والی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر مہر نہیں لگاتا، بلکہ خود انسان ایسے اعمال کرتا ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پر وہ گویا کہ مہر زدہ دل والا ہو جاتا ہے، اس کا دل مر جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ ایسا دل، سیاہ دل، کہ جس سے اب ہدایت کی امید قریب قریب ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اس وقت توبہ کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا جب گناہ کو گناہ سمجھے گا۔ کسی انسان کی بدبختی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ جب وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، گناہ سمجھے گا، توبہ کرے گا، رجوع کرے گا، واپس آئے گا، لیکن اگر اس کا حال یہ ہوا تو پھر ایسے سخت دل اور پتھر دل کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، کہ وہ ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے جن کے دل سخت ہیں، پتھر کی طرح، اللہ کے ذکر سے دور ہیں، یہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے، ہم اپنی اس فطرت کی حفاظت کریں اگر ہم ویل سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم تباہی سے بچنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ جہنم کا گڑھا ہم سے دور ہی رہے، پرے ہی رہے، تو پھر یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو پتھر بنانے سے اجتناب کریں، اپنی فطرت کی حفاظت کریں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2411۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت سے دور تر کون شخص ہے؟ دور تر شخص اللہ کی رحمت سے دور، جبکہ اللہ کی رحمت بندے سے دور نہیں ہوتی، وہ تو بار بار اعلان پر نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب۔ اللہ کی رحمت کے پھاٹک کھلے ہوئے، لیکن وہ کون بد نصیب انسان ہے، بدبخت انسان ہے جو اللہ کی رحمت سے خود اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، کہ پتھر دل، سخت دل انسان اللہ کی رحمت سے دور ہے، بہت دور ہے۔ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر مہربان ہو جائے، اس کا بڑا سیدھا سیدھا طریقہ کہ ہم لوگوں کے لیے مہربان۔ میں اور آپ جتنی مہربانی اللہ سے چاہ رہے ہیں، اتنا زیادہ ہم لوگوں سے مہربانی کا تعلق استوار کر لیں، لوگوں پر مہربان ہو جائیں، ہم اپنی اوقات کے مطابق لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کریں گے، اور رب کریم اپنی شان کے مطابق ہمارے اوپر مہربان ہو۔ تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ اللہ ہم پر مہربان ہو جائے؟ تو میرے بھائیوں، اس کا سیدھا صاف طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت کے ویل سے، اس بربادی سے، اس تباہی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے دلوں کو نرم رکھیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ اکثر میں جملہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی انسان کے بڑا ہونے کا آپ اندازہ کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا انسان کتنا بڑا ہے، تو آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ وہ لوگوں کو کتنا معاف کرتا ہے۔ جو جتنا زیادہ معاف کرتا ہے وہ اتنا بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑھ کر معاف کرتا ہے، اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول سب سے بڑے ہیں، اس لیے انسانوں میں سے کسی نے حضور سے بڑھ کر لوگوں کو معاف نہیں۔ تو اس رستے کو ہم اختیار کریں۔
اگر ہم بچنا چاہتے ہیں فویل للقاسیہ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس گمراہی سے، کھلی گمراہی سے اپنے آپ کو دور ہٹا لیں، تو پھر اپنے دلوں کو نرم کرنا ہوگا اور اپنے دلوں کو لوگوں کے لیے کھولنا ہوگا۔ پانچویں چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، جو کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں۔ ویل للمطففین، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول کرنے والے ہیں، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے کچھ چیز لینی ہوتی ہے تو پوری طرح ناپ تول کے لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب دینا ہوتی ہے کچھ چیز تو پھر اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، پھر اس میں دو نمبری کرتے ہیں، پھر اس میں گھٹا کے پیمانے لینے کے اور ہیں، دینے کے اور ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ویل للمطففین، یہ ناپ تول کرنے والوں کے لیے بربادی ہے اگر اپنے اس ناپ تول کے اندر وہ عدل کے ساتھ قائم رہنے والے نہ ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیے، یہ بات بھی اکثر آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید پہلی قوموں کے احوال کو بیان فرماتا ہے، پہلی قوموں کے واقعات کو قرآن ذکر کرتا ہے، باوجود اس کے کہ قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، لیکن قوموں کی تاریخ، ان کے واقعات اور ان کے احوال کو قرآن نے ذکر کیا۔ قرآن پاک کی 500 آیتیں ہیں جس میں، جن کو آیات الاحکام کہا جاتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اگر صرف کرنے اور نہ کرنے کی حد تک ہی کافی تھا تو قرآن مجید کی 6236 آیات، ان میں سے صرف 500 آیتیں جس میں حلال و حرام اور جائز اور ناجائز یہ مسائل بیان ہوئے ہیں۔ باقی آیتیں کس لیے؟ باقی آیتیں اس لیے ہیں کہ تاکہ پہلی قوموں کے احوال کو ہم پڑھیں اور اس آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش۔ تاریخ آئینہ ہوتا ہے، تاریخ کا آئینہ وہ ہے کہ جو ہمیں قوموں کی پوری نفسیات سے آگاہ کرتا ہے، فلسفہ تاریخ سے آگاہ کرتا ہے۔ تاریخ تو ایک واقعات کا نام ہے نا، فلسفہ تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو جانو کہ یہ کیوں کر ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قوم شعیب، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور دیگر کئی قوموں کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ فرمایا ہے تو یہ تذکرہ تو محض تاریخ ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کوئی تاریخ کی اس طرح کتاب نہیں ہے۔ پھر ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ صرف تاریخ نہ پڑھیں بلکہ فلسفہ تاریخ پر بھی آپ کی نظر جائے، یہ واقعات کیوں ہوئے، پہلی قومیں کیوں برباد ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیوں ذکر فرما رہا ہے کہ ویل للمطففین، کہ ناپ تول کرنے والوں کے لیے بربادی اور تباہی ہے، تاکہ لوگ اس بات کو سمجھے کہ اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کو محض اس لیے برباد نہیں کیا اور صرف اس لیے ان پر عذاب نازل نہیں کیا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا لہذا عذاب آ گیا۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے، یہ ان قوموں کی تباہی اور بربادی کی واحد وجہ نہیں ہے، بلکہ جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ڈھیل دی ہے، وقت دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس جرم کو برداشت کیا ہے اگر کسی قوم نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا۔ لیکن اگر کسی قوم نے انسانوں کے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کے قوانین کے حوالے سے، قوانین قدرت
اور قوانین فطرت کو اگر کسی قوم نے پامال کیا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کیا ہے. اللہ رب العزت نے آپ قوم عاد، سمود، نوح علیہ السلام کی قوم اور دیگر انبیاء کی قوموں کے جو احوال ہیں ان کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قومیں اس لیے برباد کر دی گئیں کہ ان کے اندر ایسے ایسے اخلاقی عیب پیدا ہو چکے تھے کہ اب تباہی اور بربادی ہی ان کا مقدر اور نصیب بننے والا. قوم شعیب کس وجہ سے برباد ہوئی؟ اس وجہ سے کہ ایک ایسا مافیا، ایک مافیے کا روپ وہ دھار چکی ہے وہ قوم کہ تجارتی گزرگاہ پر قیام پذیر ہے وہ قوم. قافلے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، لین دین اور تجارت، لیکن حال یہ ہے کہ بے ایمانی ہے، دو نمبری ہے. ناپ تول کرنے کے لیے، چیزیں لینے کے لیے پیمانے اور ہیں اور فروخت کرنے کے پیمانے اور ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے اس عیب کو واضح طور پر بیان کیا اور اس کو بہت بڑا سبب قرار دیا ان کی تباہی کا اور ان پر عذاب کے آنے کا، کہ اللہ نے اس وقت اس قوم کو تباہ کیا جب انہوں نے معاشی حوالے سے اس قدر جو ہے وہ کرپشن اور دو نمبری کی کہ باقی سارے لوگوں کے حقوق کو انہوں نے پامال کرنا شروع کر دیا. تو اللہ رب العزت کا عذاب ان کے اوپر آ گیا. ویل سے کون بچے گا؟ ویل للمطففین. ناپ تول کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے کہ جب وہ لینے کے پیمانے اور ہیں اور دینے کے پیمانے ان کے ہاں اور ہیں. میرے بھائیوں، اگر کوئی قوم اس وصف کو اپناتی ہے اور اس معاملے میں ان کا رویہ وہی ہے جو قوم شعیب کا ہے، تو پھر اس کا نصیب چاہے وہ کوئی بھی قوم. آپ دیکھ لیجئے کہ یورپ اور مغرب بزنس ایتھکس ان کے، آپ دیکھیں کس طرح اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن وہ تو آخرت کو ماننے والے نہیں ہیں، خدا کو مانتے نہیں ہیں، رسول کو مانتے نہیں ہیں. لیکن اللہ کا قانون ایک ہی ہے کہ جو بھی ان ایتھکس کا پوری طرح خیال کرنے والا ہوگا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تو کم از کم یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس کو عزت عطا فرمائے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. لیکن اگر وہ مومن ہے تو دنیا کے اندر بھی ان کے لیے عزتیں ہیں اور آخرت کے اندر بھی عزتیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء او کما قال، کہ سچا ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو سکتا. اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی کہ دنیا کے اندر بھی عزت کہ لوگ آپ کو سچا سمجھتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کاروباری اخلاقیات پر یورپ اور مغرب عمل کر رہا ہے یا ہم لوگ عمل کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ اللہ کے قانون اور اصول بدلنے والے نہیں ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. خود اللہ رب العزت فرماتا ہے اے لوگو، اور تم اللہ کے قانون اور اس کی سنت اور طریقے کو تبدیل ہوتا ہوا نہیں دیکھو گے. تو لہٰذا وہی قوم اور وہی لوگ ویل سے بچنے والے ہیں، جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ کن لوگوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے. قرآن نے بار بار یہ الفاظ استعمال کیے مختلف جگہ پر. یہ میں چوتھا پانچواں موقع آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ویل للمطففین، کہ ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی ویل اور تباہی اور بربادی ہے، آخرت میں بھی اور دنیا کے اندر بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ طویل حدیث ہے، میں اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019. مفہوم اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ ناپ تول کے اندر کمی کریں گے تو پھر وہ اللہ رب العزت کی گرفت کے اندر آئیں گے. اچھا، اس گرفت کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ہوں گی. وہ اللہ رب العزت کی گرفت کے اندر آئیں گے. پہلا کام یہ ہوگا کہ قحط سالی کا شکار ہوں گے، ان کی پوری نہیں ہوگی.
کہ وہ قوم سخت مشقت کے اندر مبتلا کر دی جائے گی۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ رب العزت ان پر ایسے حکمران مسلط کرے گا جو ان پر ظلم کریں گے، جو ان کے حقوق کو پامال کریں گے، جو ان کے حق کو خود غصب کر لیں گے، ایسے حکمران ان پر مسلط ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قوم ٹھیک چل رہی ہے تو اس کا الٹیمیٹ جو نتیجہ ہے وہ اچھے حکمرانوں کی صورت میں بھی نہیں ہے۔ ہم حکمرانوں کو تو بڑی گالیاں دیتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، سچی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، حکمران تو اچھے ہی ہونے چاہیے۔ یہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہے جس کا ہم تقاضا کرتے ہیں کہ اچھے ہوں جی، بہت اچھے ہوں، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ میں اور آپ بھی اچھے ہوں۔ ہمارا سوشل کنڈکٹ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، ہم لوگوں کے لیے کتنا اپنے دل کے اندر نرمی رکھتے ہیں، کتنا لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کتنا دوسروں کے لیے اسپیس پیدا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں۔ اور آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ویل لاقماء القول، ان کے لیے بھی ویل ہے، تباہی اور بربادی ہے، جو شریعت اور حق کے حکم کو محفوظ رکھنے والے نہ ہوں، اس کی حفاظت کرنے والے نہ ہوں۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب اس حکم کے مقابلے میں میرا اور آپ کا نہ کوئی ہماری رائے ہے، نہ کوئی ہماری اس کے مقابلے میں کوئی تجزیہ ہے، نہ تنقید ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر اپنی گردن کٹوا دیں۔ یہی اصل میں دین ہے۔ وہ شخص ویل سے بچے گا، یعنی آج کا موضوع ہوا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے ان لوگوں کے لیے، تباہی ہے جو چغل خوری کرنے والے، عیب جوئی کرنے والے۔ یہ فرمایا کہ ویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، جو اپنی نمازوں کی حقیقی روح سے نا واقف ہے۔ اور یہ فرمایا کہ فویل للقاسیۃ قلوبہم، ان لوگوں کا کے لیے بھی ویل ہے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل اور سخت ہو۔ اور یہ فرمایا کہ ویل للمطففین، وہ لوگ ان کے لیے بھی ویل ہے جو ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرنے والے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کے لیے یہ وعید ہے، یہ تباہی اور بربادی کا اعلان ہو رہا ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس انجام سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا